ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان کے اندر آہستہ آہستہ ہم افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے بات ہم نے کی ہے کہ آخری عشرہ اور امکانات بھی ہیں کہ عید ہو جائے، آج آخری روزہ بھی ہو، لیکن رویت ہلال کمیٹی یقیناً طور پہ فیصلہ کرے گی، چاند نظر آنے چاند کی رویت یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا 29 روزے کے بعد ہی عید ہوگی یا پھر ایک اور 30واں روزہ بھی ہوگا، تو یقیناً چاند کی رویت اس بات کا فیصلہ کرے گی۔ ہمارے ساتھ مہمان گرامی موجود ہیں، ہمارا جو بہت ہی آنریبل پینل ہے گیسٹ کا، جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی، مصارف زکوٰۃ، فطر جو صدقہ فطر ہے اس کے اوپر بھی بات کریں، اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اپنے حصے کی جو زکوٰۃ ہے وہ نکالی ہوگی، جو صدقہ فطر ہے، جس طریقے سے شاہ صاحب نے بریک پر جانے سے پہلے بتایا کہ اس کو ادائیگی کے حوالے سے، لیکن جو ادائیگی کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا گیا، لیکن اس سے پہلے 2-4 روز پہلے بھی ادائیگی اس لیے اگر کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو سائلین ہیں، ان کی بھی اپنی تیاری ہو جائے، کیونکہ عید کا مقصد جو ہے وہ خوشیاں بانٹنا ہے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ عید کے موقع کے اوپر ہم اپنی خریداری کر لیں، ہم اپنا لباس تیار کرا لیں، اپنے اہل و عیال کی جو ہے خوب شاپنگ کر لیں، لیکن عید جو ہے وہ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے۔ ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے جو اس موقع کے اوپر ضرورت مند ہیں، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، اور کووڈ کے بعد جو معاشی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں بہت سارے لوگ اپنی اپنی نوکریوں سے محروم ہو گئے، بہت سارے لوگوں کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ان لوگوں کو تلاش کیجئے اپنے ارد گرد، اور خاص طور کے اوپر اپنے عزیز و اقارب میں، کیونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ زکوٰۃ میں سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو آپ دیکھیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو دیکھیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غریبوں کی مدد ضرور کیجئے، ضرورت مندوں کی مدد ضرور کیجئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ صرف نظر کر جائیں اپنے ان عزیز و اقارب سے یا ان دوست احباب سے جو کہ ضرورت مند بھی ہوں۔ تو ایسا مائک پہ ذرا بتائیے گا، کیونکہ اس میں یہ پڑھنے میں بھی بڑا ذرا مشکل جی، اس کی جو ردیف ہے، خوشبو ہے دو عالم میں، تیری ہے گل چیدہ، مشکل الفاظ ہیں، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تو یہ انہوں نے جو ردیف اس کی بندش باندھی ہے۔ صاحب آپ بھی تھوڑا سا اسی ردیف کو ذرا کر دیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اچھا جی، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ جہاں میں، ایسا مقرر بہت تجھ سا تجھ سا تجھ سا تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جھریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ۔ کیا بات ہے، میرا تو دل چاہ رہا ہے قریشی صاحب ایک شعر اور آپ سنائی دے اس چیز کے اوپر، ہے بڑا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جس طریقے سے کیا ہے، اور ماشاءاللہ میں تو بتاؤں چھوٹی ملیحہ جو تھی اس بچی نے ماشاءاللہ بڑا انداز اس نے خوبصورت سے پڑھا، آپ اس کو جس طریقے سے لے کر کلام بڑا خوبصورت ہے۔ میری خواہش کے اوپر ایک شعر آپ اور سنائیں گے۔ یوں دور ہوں طائب میں حریم میں نبوی سے
یوں دور واہ واہ یوں دور یوں دور ہوں طائب میں ہری میں نبوی سے جس طرح یا رسول اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن ببری جان مشتاقم دراجا فدائے روضہ خیر بشر کو بس خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ جہاں جہاں بھی جہاں جہاں بھی پڑا ہے تیرا عکس جمیل جہاں جہاں بھی پڑا ہے تیرا عکس جمیل وہاں وہاں ابھی تک جوان بہاریں خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان ہوں تیرے بہت 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 کمال سر بہت خوب قریشی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب لگتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو مزید اپنے آگے بڑھاتے ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور زکوٰۃ کے اوپر ہم جو بات کر رہے ہیں شاہ جی اسی چیز کے اوپر جو آپ نے بات کی تھی ہم اس سے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ صدقہ فطر ہے اس کو آپ ایک تو شوال کے چاند نظر آنے سے لے کے عید الفطر کی نماز سے پہلے تک لیکن اچھا یہ بھی ہے کہ کسی کی ضرورت پوری ہو جائے آپ 2-3 روز پہلے بھی دے دیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی صدقات کچھ اس طریقے کے ہیں جس کے اندر کوئی روزہ نہ رکھ سکا یا پھر کسی روزے میں کوئی غلطی یا روزہ ٹوٹ گیا یا کسی اور چیز کی وجہ سے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑ گیا تو کیا اس میں یہ بھی رقم ہی ہوگی جو کہ ادا کرنی ہوگی ہمیں اسی وقت تک جہاں تک تعلق زکوٰۃ الفطر کا جس کو صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو واضح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام عبداللہ بن عمر خاص طور پہ روایت کرتے رضی اللہ تعالی عنہما کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من شعیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کا پیمانہ فرض قرار دیا تھا زکوٰۃ الفطر کے طور پر یا صدقۃ الفطر کے طور پر اور کس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے علی الحر والعبد والصغیر والکبیر والذکر والانثی مذکر ہے عورت ہے بچہ ہے چھوٹا ہے بڑا ہے حتیٰ کہ اس دور میں جو غلام ہوتے تھے ان کے اوپر بھی آج ملازم ہیں ہمارے جو متحد ہیں ان سب کے اوپر یہ فرض ہے سب نے نکالنا ہے اور یہ تقریباً 3 کلو آج کل ہمارا وزن بنتا ہے تو وہ مختلف اجناس جو اس دور میں تھی جو تھے اس وقت کھجوریں تھی منقع تھا تو اس دور صدقہ فطر کی بات کر رہے ہیں تو اس دور میں بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ سب بڑے بڑے مالدار اور امیر کبیر لوگ وہ بھی جناب گندم کے حساب سے نکالتے 100 روپیہ بن گیا جی 120 روپیہ بن گئے اور بھائیو یہ تو بالکل جو نچلا درجہ ہے ان کے لیے جو متوسط لوگ ہیں ان کو چاہیے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کھجورے جو ہم کھاتے ہیں نا ان کے حساب سے نکالیں جو ذرا اور ان سے زیادہ امیر ہیں ان کا فرض ہے وہ منقع جو ہمارا یہ میوہ ہوتا ہے کشمش جس کو ہم کہتے ہیں اس کی رقم دیکھیں اور اگر کوئی اللہ نے اس سے بھی زیادہ مالدار بنایا تو وہ جو اجبا کھجورے ان کا ریٹ نکال لے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق نکالنا چاہیے یہ اپنی طرف سے ہم نکال رہے ہیں اور اپنے جو روزے ہیں ان کو پاکیزہ کرنا چاہ رہے ہیں مسکینوں کا ساتھ اور تعاون کرنا چاہتے ہیں اور یقیناً آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے
کہ اس کے علاوہ بھی وہ اللہ ہمیں انفاق پر ترغیب دیتا ہے, ہمیں راستے دکھاتا ہے کہ اس طرح خرچ کرو, اس طرح خرچ کرو. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بشارت دیا, فرماتے ما من یوم یصبح فیہ العباد الا نزل فی ملکان یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آتی ممسکا تلفا. دو فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں, ایک سخیوں کے لیے دعا کرتا ہے اور دوسرا بخیلوں کے خلاف دعا کرتا ہے. سخیوں کے لیے دعا کرنے والا کہتا ہے یا اللہ جو سخاوت کرنے والے ان کے مال میں برکت ڈال دے, اور جو انہوں نے خرچ کیا اس کا نعم البدل انہیں عطا کر دے. اور دوسرا بخیلوں کے خلاف لفظ بد دعا یہ استعمال کرنا درست نہیں ہوتا, چونکہ دعا اللہ کی عبادت کا نام ہے, تو لفظ بد اللہ کی عبادت کے ساتھ شامل ساتھ نہیں ملانا چاہیے. ان کے خلاف دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو بخیل ہیں ان کے مال کو ضائع کر دے, برباد کر دے. تو اس لیے سخاوت کی طرف ترغیب دی گئی ہے. اور اس میں یقیناً جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے, مثلا بوڑھے ہیں, بزرگ ہو گئے, یا کسی بھی عذر کی وجہ, کسی عذر کی وجہ نہیں, عذر کئی قسم کے ہوتے ہیں. مثلا ایک صحت مند آدمی سفر کرنا چاہ رہا ہے, اس پہ اس کے روزہ ساقط نہیں ہوگا, اس کا وہ آج چھوڑ سکتا ہے, بعد میں اسے رکھنا ہے. لیکن بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی عمر میں بڑھاپے میں چلے گئے, اب ان کے صحت یاب ہونے کی کوئی ہم امید ہی نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے ہے کہ پھر وہ اپنی جگہ پر کسی کو روزہ رکھوائے. یہ کفارہ ہوتا ہے, یوں کہہ لیں فدیہ اس کو کہا اسلام نے, قرآن نے. تو یقیناً اس سے کفارہ ہے, کفارہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہم ادا کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک سخاوت کی شکل ہے. اصل میں سخاوت کی ہمیں مختلف کیا اس میں پیسے ادا کر سکتے ہیں شاہ صاحب کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے, تو کیا اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ وہ کھانا ہم نے کھلانا ہوتا ہے, وہ آپ اس کو جنس کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں, اس کو کھانا پکا کے بھی دے سکتے ہیں, اور کھانے کے پیسے بھی دے سکتے ہیں. 3 وقت کا ہوگا جی, 2 وقت کا ہوگا, 2 وقت. اس سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ نے اس سے وہ کھانا کھانا ہے اور آپ نے روزہ رکھنا ہے, آپ نے اس سے سحری کھانی ہے, یہ اس سے مطالبہ کیا جائے گا. تو یقیناً وہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ ہمارا اعتماد کا رشتہ ہو. تو اب دوسری آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, بلوچ صاحب نے بھی بہت چیز پہ اظہار خیال فرمایا, وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, چاہے زکوٰۃ کی شکل میں, چاہے فطرانے کی شکل میں جس کو ہم زکوٰۃ الفطر کو فطرانہ کہتے ہیں, یا آپ کسی کفارے کی شکل میں, تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم, اور ایک روایت میں علی القریب سنتان صدقۃ وسیلۃ. جب آپ صدقہ دیتے ہیں نا کسی عام مسکین کو, تو یہ ایک صدقے کے ثواب ملا کہ آپ نے اللہ کے راہ میں صدقہ دیا. اور جب آپ کسی غریب رشتہ دار پہ خرچ کرتے ہیں, اس کا اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتا ہے, ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور صلہ رحمی کا آپ اگر اجر سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں. صدقہ جو اکیلا ہے نا, ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب, یہ اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے. آج ہم کرونے کی بات کرتے ہیں نا, داؤ مرضاکم بصدقہ, یہ صحیح حدیث میں پڑھ رہا ہوں, آقا فرماتے ہیں اپنے مریضوں کا, بیماروں کا علاج کرو. کس کے ساتھ؟ ان کو دوا دو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں اس کو ماجور کھلا دو, فلاں خمیرہ کھلا دو, فلاں ٹیبلٹ دے دو, نہیں, یہ نہیں فرمایا. فرمایا داؤ دوا دو, مرضاکم علاج کرو اپنے مریضوں کا بالصدقہ, صدقے کے ساتھ. تو صدقہ دینے سے. لیکن جب صلہ رحمی ہم کرتے ساتھ کہ صدقہ ہم کسی غریب کی بجائے اپنے کسی عزیز کو دیتے, اس کا پتہ کیا ثواب ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینصر له فی اثرہ ولیصل رحمہ, جو بندہ یہ چاہتا ہے میری روزی میں اور برکت ہو جائے, میری عمر لمبی ہو جائے, اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی سے انسان کو اللہ لمبی عمر بھی عطا کرتا ہے, کاروبار برکت بھی دیتا ہے. آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہمیں اس موقع پر عزیز و اقارب کے ساتھ تعامل ضرور کرنا چاہیے, لیکن ان کی دل شکنی کر کے, دل آزاری نہ ہو, دل آزاری کر کے نہیں. ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, کسی کی دل آزاری کر کے ہم صدقہ دیں گے, زکوٰۃ دیں گے, فطرانہ دیں گے, وہ سارا برباد ہو جائے گا. آپ ان کو تحفے کے نام پر, گفٹ کے نام پر, عیدی کے نام پر, اگر آپ کے اندر ضرور حیثیت نہیں, آپ وہ دے سکتے ہیں. یعنی یہ واضح نہ کریں اس کو کہ یہ میں نے صدقہ فطرہ نکالا. اللہ کے ساتھ ہے, ان کی دل آزاری نہ کریں, لیکن تعامل ضرور کے ساتھ کریں. چلے ایک جی بریک لیتے ہیں اور ہمیں اس موضوع کے اوپر مزید بات کریں گے. بلوچ صاحب آپ سے بھی بات کریں گے, اس کے اوپر کچھ اور سوالات بھی ہیں وہ بھی کرنے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے, لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد. زبردست اور بہت ہی خوبصورت کلام تاجدار حرم, اور بہت ہی
خوبصورت کلام ہے یہ. اگر ہم درست انداز میں زکوٰۃ دیتے ہیں، درست انداز میں فطرہ دیتے ہیں، درست انداز میں صدقات دیتے ہیں، تو جو ہماری عبادات ہیں جس میں ہم نے نماز روزہ کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، مزید یہ کتنا ملٹی پلائی کرتا ہے ہماری ان چیزوں کو، اور کتنا بوسٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادات کو. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. یقیناً ایک تو زکوٰۃ فرضی ہے جو آپ اپنی بیوی بچوں کو یا اپنے والدین کو جو آپ کی کفالت میں، ان کو تو نہیں دے سکتے، مگر آپ اگر اجتماعی تو مجموعی طور پر دیکھیں جو صدقات جو ہیں اس میں تو حدیث شریف میں آتا ہے افضل الصدقات رجل ينفق على اہلہ، سب سے اونچا صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں. صدقہ تو صدقہ کیا کوئی شخص نکال کے اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا سکتا؟ جی میں بالکل. سب سے جو آپ اپنے گھر والوں کو کپڑے لے کر دے رہے ہیں، جوتے لے کر دے رہے ہیں، ان کی تعلیم تربیت پر خرچ کر رہے ہیں، بجلی کا بل دے رہے ہیں، بچوں کی سہولت کے لیے جو بھی آپ کر رہے ہیں، ينفق الرجل على اہلہ، یہ اہل و عیال پر خرچ کرنا حدیث میں آتا ہے کہ یہ افضل الصدقہ، سب سے اونچا چوٹی کا یہ صدقہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کی پہلے تربیت کر رہے ہیں، آپ ان پر خرچ کر رہے ہیں، ان کو آپ خوشحال دیکھ رہے ہیں. یہ سخاوت نہیں ہے کہ آپ کا بیوی بچے بھوکے مر رہے ہوں اور آپ باہر سخاوتیں کرتے پھر رہے ہیں. سب سے پہلے اہل و عیال پر خرچ کرنا جو آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے، آپ پر فرض ہے، وہ آپ کا فریضہ بھی اصل میں صدقہ ہی ہے. واہ. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ تو آپ کے جو انڈر ہیں ان پر تو آپ نہیں خرچ کریں گے، وہ آپ دوسرے اپنے صلۃ رحم جس طرح آتا ہے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں. اس کے علاوہ آپ آگے جو انما الصدقات للفقراء والمساکین کا جو ذکر ہو گیا ہے، 8 قسم کے جگہ ہیں جہاں آپ نے خرچ کرنا ہے. اس میں فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، اللہ کے راہ میں دین تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، جو بھی جہاد میں ہیں، تو ان پر آپ جو ہے وہ خرچ کریں گے. اچھا، جو مساکین اور غرباء کا ذکر آیا ہے اس کے اوپر مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز بھی نہیں ہے. اچھا، ان کو والمؤلفۃ القلوب قرآن میں آتا ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. کسی کی تالیف قلب کے لیے، اس کو قریب کرنے کے لیے، اس کو دین سے رہنمائی اور آشنائی کے لیے آپ ان پر خرچ کریں. خرچ کریں گے تو وہ آپ کے قریب آئیں گے، وہ آپ کے احسان مند ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے کچھ نہ کچھ مجھ کو دیں، میں غریب آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ان 2 وادیوں کے درمیان جتنی بکریاں، وادیاں کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے اس، فرمایا یہ جو بکریاں وہ بیت المال کی تھی. آپ نے فرمایا ساری لے جاؤ. وہ ساری لے گیا بکریاں، اور اس نے جا کر اپنی قوم کو کہا یا قوم اسلموا فإن محمدا قد یؤتی عطاء ما يخاف الفقر، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم محمد اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کے دینے پر پھر کبھی فقیری اور غریبی کا ڈر ہی نہیں رہتا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء، مساکین، بلکہ اس غیر مسلم کو بھی آپ نے خرچ کیا ہے، اور اتنا خرچ کیا ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کرنے پر، خرچ کرنے پر غریبی کا ڈر نہیں رہتا. حدیث اسی طرح صدقات کا مال جمع ہے، انفال کا مال جمع ہے، اور انفال کے مال میں سے، صدقات کے مال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء مساکین کو دیا کرتے تھے. اور جو آپ کے پاس آتا، حتیٰ کہ آپ کے حصے کا جو مال بھی آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوراً خرچ کر دیا کرتے تھے. خرچ کرنے کی ترغیب یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ یہ اصل میں اللہ رب العزت کی صفت ہے. ویسا مختصر 2-3 باتیں ہیں، ذرا لوگوں کے لیے اس پہ جواب لے لیتے ہیں ذرا سا. پہلی بات تو یہ کہ کس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی؟ میں چاہوں گا ذرا مختصر جواب دے دیں، وقت بھی کم ہے اور اس کے جواب بھی ہو جائے. زکوٰۃ کس کو نہیں لگتی؟ کس کو نہیں لگے، یعنی کس کو ہم نہیں دے سکتے زکوٰۃ؟ دیکھیں، آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہ دیں، ان پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے. اسی طرح اوپر آپ کے دادا ہیں، اسی طرح اوپر کے جو رشتے ہیں، اسی طرح آپ کے نانا ہیں، نانی ہیں، جو ان کے اوپر کے رشتے ہیں، ان کے اوپر آپ پر فرض ہے، آپ ویسے ہی ان پر خرچ کریں. آپ کے بیوی بچے، ان کو زکوٰۃ آپ نہ دیں. ہاں، اگر آپ کے باقی بہن بھائی بھی بالغ ہیں اور الگ ہیں، وہ الگ گھروں میں ہیں، آپ ان پر خرچ کریں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مگر اپنے بیوی بچوں کو، اپنے باپ دادا کو، اپنے نانا نانی کو، ان کو آپ خرچ نہیں کر سکتے. اور سید پہ بھی زکوٰۃ؟ سید پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. سید بھی زکوٰۃ صدقہ نہیں لے سکتا. وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ حضرت حسن جا رہے تھے راستے میں، اور ان بچے تھے، کھجور اٹھائی اور آپ نے منہ میں ڈال لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں انگلی ڈال کر حضرت حسن کے منہ میں آپ نے وہ نکالی کھجور. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کی ہو، اور صدقہ جو ہے وہ سید کے لیے، اہل بیت کے لیے نہیں ہے. تو یہ بھی ایک پہچان ہے اصل سید کی کہ جو صدقہ نہیں لے رہا اس کو تحفہ آپ دے سکتے ہیں، آپ اس کو ہدیہ دے سکتے ہیں، جتنا مرضی ہدیہ دیں. اگر سید غریب ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غریب ہے مگر نیک آدمی بھی ہے، صالح ہے، آپ اس پر ہدیہ دیں، اس کو ہدیہ، صدقہ نہیں ہوگا، صدقہ نہیں آپ اس کو دیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، ایک چیز اس کے اوپر
کہ کتنا ہمارے پاس سونا ہونا چاہیے یا کتنی چاندی ہونی چاہیے یا کتنا ہمارے پاس کیش ہونا چاہیے؟ ابھی کا اگر میں آپ سے جاننا چاہوں تو اگر کسی کے پاس اس وقت تک کتنا اماؤنٹ ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ یہ تو بڑی واضح تعلیمات ہیں. 7.5 تولے سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. 52 تولے چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے. اب دونوں میں سے اگر مالیت دیکھی جائے تو 52 تولے چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے. تو اب 52 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اگر کسی کے پاس اتنی کرنسی ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. چونکہ زکوٰۃ کے معاملات میں احتیاط پہ عمل ہوتا ہے کہ زیادہ احتیاط کس میں. یہ نہیں دیکھا جائے 7.5 تولے سونے کی قیمت جس کے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. نہیں، علماء فرماتے ہیں ہمارے ائمہ کرام کہ جس کے پاس 52 تولے چاندی ہو یعنی کم قیمت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو 52 تولے یہ باقی ہم نے بیان کر دیا کہ وہ کتنی. دوسری بات، اور رقم کتنی ہو شاہ صاحب؟ 52 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے نا، اگر اس کے برابر کسی کے پاس پیسے ہوں گے تو اس پہ زکوٰۃ، اور وہ سال بھر اس کے پاس اتنے رہیں. ہاں وہ تو ضروری ہے. حال علی الحول، جس کے اوپر اس پیسے کے اوپر ایک سال گزر جائے. اور وہ رمضان کو ضروری نہ کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے، یہ بھی لوگوں کا تصور بنا ہوا ہے. وہ شوال میں بھی پورا ہو سکتا ہے، وہ شعبان میں ہو سکتا ہے، رجب میں ہو سکتا ہے. کسی مہینے میں جب ایک سال پورا ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے. البتہ جیسے ابھی کورونا کا مسئلہ آیا تھا، لاک ڈاؤن کے مسائل تھے، تو قبل از وقت مثلا ابھی 2 مہینے رہتے ہیں سال پورا ہونے میں، 10 مہینے گزرے ہمارے پاس مال تھا تو ہم قبل از وقت بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اگر سال پورا گزر گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس غریب کو میں پیسے دینا چاہتا ہوں، یتیم بچہ ہے اس کی تعلیم پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، یہ بیوہ بیان ہے اس کی میں اعانت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کے تصرفات مالیہ وہ مضبوط نہیں ہے. اگر میں نے اکٹھے ان کو پیسے دے دیے تو یہ مہینے کے اندر ہی ختم کر دیں گے، برباد کر دیں گے. پھر بعد میں بچے کی فیسوں کا مسئلہ ہوگا. وہ اس کی فیسیں پورا سال کے لیے الگ رکھ دیتا ہے اور ایسا ایسا ان پہ خرچ کرتا رہتا ہے. تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی طریقہ کار صحیح ہے. یہاں ایک اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں، خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ، ابھی جیسے فرما رہے تھے مولانا بلوچ صاحب کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. لیکن بیوی اگر مالدار ہو اور شوہر غریب ہو، یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، شوہر غریب ہو، بیوی اس کو والدین کی طرف سے پیسہ مل گیا، کوئی ایسی چیز آ گئی، وراثت آ گئی، تو وہ مالدار ہے، تو اپنے غریب، اپنے مسکین اور اپنے فقیر خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے شاہ صاحب؟ جی یہ ممکن ہے، اور حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جنہوں قدر صحابی علم کے لحاظ سے، تفقہ فی الدین کے اعتبار سے بہت بڑے راوی بھی ہیں حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ غریب تھے، ان کی بیوی تھی زینب اور وہ بڑی امیر تھی اور سقفی بنو ثقیف خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے ایک دن عرض کیا اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود سے کہ تم غریب ہو، گھر کا نام نفقہ تمہارے چکے ذمہ ہے، تو پورا نہیں کر پاتے، تو میرے پاس پیسہ ہے، میں نے زکوٰۃ نکالنی، تو وہ جو میں نے زکوٰۃ نکالنی میں کیوں نہ آپ کو دے دوں، اندازہ لگائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے، مگر مجھے تو شرم آتی کہ میں جا کے اپنے بارے میں یہ مسئلہ پوچھوں، تم خود جا کے پوچھ کے آؤ. وہ آئی نے تو اتفاق ایسا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ایک اور کھڑی تھی، اس کا نام بھی زینب تھا. اس کا بھی معاملہ یہی تھا کہ وہ خود امیر تھی، اس کا خاوند بھی غریب تھا، دونوں زینب کٹھی ہو گئی، دونوں کا نام بھی زینب اتفاق تھا، مسئلہ بھی دونوں کو ایک جیسا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی پاک کے دربان تھے، کھڑے تھے، ان سے کہا کہ بلال جا کے نبی پاک سے یہ پوچھو مگر ہمارا نام نہ بتانا کہ ہم کون کون کھڑی ہیں اور کس کس گھر سے آئی ہیں، یہ نہ بتانا، راز میں رکھنا. اب بلال گیا جا کے کہا یہ اللہ کے رسول عورتیں کھڑی ہے، مسئلہ پوچھ رہی. تو انہوں نے پوچھا کون سی عورتیں؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اور بلال نہ بتائے، انہوں نے فوراً عرض کر دیا اللہ کے رسول زینب کھڑی ہیں 2. اور کون سی زینب کھڑی ہے؟ انہوں نے سارا قضیہ کھول دیا کہ فلاں فلاں کھڑی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو کہ وہ جا کر عبداللہ ابن مسعود کو زکوٰۃ دے دے اور دوسری زینب اپنے خاوند کو جائے زکوٰۃ دے دے. تو اس طرح یہ جائز ہے. تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، والدین کی بات ہو رہی تھی، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے مال میں میرے ابا جی کا کتنا حق ہے؟ آج کے دور میں تو ہم نے اٹھاتے ہیں نا بابا جی کو تو جا کے وہ چھوڑ آتے ہیں، ماں جی کو چھوڑ آتے ہیں. نبی پاک سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے مال میں میرے ابا جی کا کتنا حق ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے انتا وہ مالوں کا لے ابھی کا، او اللہ کے بندے تو پوچھ رہا حق کتنا؟ تو خود اور تیرا سارا مال تیرے ابا جی کا ہے. یہ ابا جی کے لیے تو ماں ہے نا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا یہ الناس احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک. 3 بار پوچھتا رہا، آپ فرماتے تیری ماں سب سے زیادہ تیری محبت کی حقدار ہے. 4تھی بار فرمایا تیرے ابا جی. جس کا نمبر 4تھے نمبر پہ آیا ابا جی، اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تیرا سارا مال تیرے ابا جی کا. تو ماں تو پھر ماں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مسائل میں ہمیں تفقہ فی الدین ہونا چاہیے، اور یاد رکھیے صحیح مصارف تک زکوٰۃ کو پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں ضرور خیال کرنا ہے. بالکل ٹھیک شاہ جی. وقت چونکہ ختم کی طرف ہے اور اختتام کی طرف ہے، امید ہم یہ کرتے ہیں اپنے ناظرین سے کہ جو موضوع ہم نے جس پر بات کی ہے، سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور کافی زیادہ گفتگو جو موضوعات ہوتے ہیں اس میں رہ بھی جاتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک سیر حاصل گفتگو جس میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچے. تو شاہ صاحب دعا کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر دعا کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل عید الفطر بھی ہو جائے. رویت لال کمیٹی کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق تو دعا کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ومرض متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب النار. اے اللہ کریم ہمیں دین کا صحیح سمجھ اور صحیح تفقہ عطا فرما. یا اللہ زکوٰۃ کی خیر و برکت، یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرتے ہوئے اس خیر و برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مالدار مسلمان ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، اے میرے اللہ کریم انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا ہاتھ اوپر والا بنا دے، ہر مسلمان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ سخی بندے تجھے محبوب ہے، یا اللہ کریم ہم سب کو سخی بنا دے. یا اللہ ہمیں دل کا غنی بنا دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو اہل دین بنا کر نیک صالح پرہیزگار متقی بنا کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمیں ان کا رہنما اور پیشوا اور ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دے. اے میرے اللہ جو ہمارے بزرگ احباب مائیں بہنیں فوت ہو چکی ہیں سب کی بخشش فرما دے. اللہ پاک ان سب کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے. یا اللہ کرونا بیماری کی وجہ سے جو بیمار ہیں اس کی زد میں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے میرے اللہ، اے میرے سمیع مجیب اللہ، سارے تیرے بندے پریشان ہیں اللہ، اس پریشانی اور وبا سب کو نجات عطا فرما. قیامت کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا. ہماری پیغام رمضان ٹرانسمیشن کو شرف قبولیت عطا فرمانا. انتظامی اور پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. بہت شکریہ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ کا، اور جو آج کا موضوع تھا اس پہ بات کی ہے. ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پورے ٹرانسمیشن کا حصہ ہمارے ساتھ رہے. خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے جو دیگر پینلسٹ آتے رہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کہیں گے، اور یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ آپ نے اور قریشی صاحب نے ہمارا وکٹ کا ایک اینڈ سنبھالے رکھا. آپ ہمارے ان کھلاڑیوں میں سے تھے اس ٹرانسمیشن کے جنہوں نے ایک اینڈ سنبھالے رکھا. ہمارے دوسرے اینڈ سے ہمارے دوسرے مہمان اور پینلسٹ آتے رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کیا، اس ٹرانسمیشن کو اپنے ناظرین تک پہنچایا. آپ کا بہت شکریہ. قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز اور اتنے خوبصورت کلام کے ساتھ ہماری اس محفل کو منور کیے رکھا. اس پورے عرصے میں، اس پورے ٹرانسمیشن، اس پورے ماہ مبارک کے اندر سب سے خوبصورت انداز اور بات یہ کہ جو ہمارا موضوع رہا آپ نے اسی موضوع کے مطابق کلام اور نعت رسول مقبول ہو، چاہے وہ دعائیہ کلام ہو، چاہے وہ حمد باری تعالیٰ ہو، وہ آپ نے یہاں پہ سنایا بھی، اور ہماری اس محفل کو بھی، ہماری روح کو بھی
منور اور تازہ کی رکھا. تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئی ہیں. آسمہ بیوی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی رہی ہیں. اس ٹرانسمیشن سے آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن اس اجازت سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل عید الفطر بھی ہو, کیونکہ رویت ہلال کمیٹی اس وقت بیٹھی ہے. دیکھتے ہیں کہ چاند کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور چاند کی رویت کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن اگر ایسا ہوا اور چاند نظر آیا تو پھر ہماری ٹرانسمیشن کا یہ آج آخری پروگرام ہوگا. اس امید کے ساتھ اور اس شکریہ کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے. سب سے پہلے تو ہمارے گروپ کے چیئرمین چودھری پروفیسر چودھری ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب کا, جن کی سپورٹ اور جن کی تمام تر محنت اور کاوش کے بغیر یہ تمام چیزیں بالکل بھی ممکن نہیں تھی. چودھری عبدالخالق صاحب کا, ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز نصر اللہ ملک صاحب کا, ہمارے جی ایم خواجہ صاحب جو ہیں ان کا, ہمارے جو ایچ آر کے ہیڈ ہیں ان کا, ہمارے جو ٹیکنیکل کے ہیڈ ہیں ان کا, جتنے بھی ہمارے جو ہیڈز ہیں ان تمام کا, ہمارے ایگزیکٹو جو پروڈیوسر پروگرامنگ ہے رضوان جراد صاحب ان کا, ہمارے جتنے بھی جو تمام کی تمام جو مینجمنٹ ہے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس پوری ٹرانسمیشن کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی دن رات ایک ہی رکھا اور اپنی تمام تر پروفیشنل جو کاوشیں تھیں اس کو بروئے کار لا کر اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچایا اور آپ تک پہنچانے میں جو ہے وہ تمام تر سپورٹ ہمیں دے رکھی. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو پروڈکشن ٹیم ہے, ہمارے پروڈیوسر عمر واحد صاحب, انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. ساتھ ساتھ ان کی ٹیم نے, جتنی پروڈکشن ٹیم رہی ہے, چاہے اس کے اندر جو سپورٹ میں ٹیکنیکل ہے, ایچ آر ہے, ہمارے جتنے بھی ہیں ٹرانسپورٹ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, وہ تمام جتنی بھی ٹیم ہماری ہے وہ تمام کی تمام کو جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے اس پوری ٹرانسمیشن کو کامیاب بنایا. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے خاص طور کے اوپر ٹیکنیکل میں ہمارے جو کیمرہ مینز ہیں, ہمارے جتنے بھی کیمرہ مین ہمارے ساتھ رہے, اس کیمرے کے پیچھے آپ کو ہمیں دکھانے والے اور تمام طرح اس ٹرانسمیشن کو دکھانے والے ہمارے کیمرہ مینز جو کہ شب و روز ہمارے ساتھ رہے, اپنا کام ادا کیا. اور کووڈ-19 کے ہونے کے باوجود بھی ہماری پوری آرگنائزیشن, پوری چینل نے بشمول ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے تمام لوگوں نے جتنا کردار ادا کیا, ان تمام لوگوں کو ہمارا سلام ہے کہ انہوں نے جو ہے فرنٹ لائن ورکر کے طور پہ, کیونکہ جہاں ایک طرف ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, پولیس, پاک فوج اور جتنے بھی جو میڈیکل کے شعبے کے جو لوگ تھے, ان کے ساتھ ساتھ جو جرنلسٹ تھے اور جو میڈیا ہاؤسز کے لوگ تھے, جو چینلز پہ جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ محض صرف ایک سکرین نہیں بلکہ اس کے پیچھے کئی سو لوگوں کی جو کاوشیں ہوتی ہیں اور وہ ساری کے ساری فرنٹ لائن ورکرز میں رسک لے کر آتے رہے. لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم نے کووڈ-19 کے جتنے بھی جو پریونٹیو میجرز تھے, جو ڈسٹینسنگ تھی, سوشل ڈسٹینسنگ, اور جو ایس او پیز بھی تھے, ان تمام ایس او پیز کو ہم نے پوری طور پہ کوشش کی کہ وہ فالو بھی ہم کر سکیں. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ جہاں آپ رہیں خوش رہیں. اگر آج آخری روزہ ہوتا ہے تو پھر کل عید الفطر ہوگی. ہم تمام اپنی پوری انتظامیہ, پوری مینجمنٹ کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید مبارک پیشگی کہیں گے اس کے اوپر کہ اگر چاند آ جاتا ہے, ورنہ تو پھر آپ سے پھر کل دوبارہ بھی ملاقات ہوگی, پھر ہم ملاقات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ہم بتا دیں کہ یقینی طور پہ میری کو ہوسٹ نبیہ ہمارے ساتھ رہی ہیں, لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ ساتھ نہیں جوائن کر سکیں وہ. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری شیف ہما جو ہمارے ساتھ رہی ہیں, ہمارے آفس بوائے حیدر, اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ایڈمن کے سپورٹنگ ہمارے ساتھ جو اسٹاف رہا, میں کسی کا اگر نام نہ لوں تو یقینی طور کے اوپر بہت سارے نام لینے پہ آؤں تو بہت سارا وقت ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہماری آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے اس ٹرانسمیشن کو کامیاب بنایا اور شب و روز محنت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کاوشوں کو, اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں تمام تر رسک لے کر اس کووڈ-19 میں آپ تک یہ ٹرانسمیشن پہنچائی اور اس ٹرانسمیشن کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. تو ان تمام لوگوں کو میرا سلام ہے اور آپ لوگوں کو بھی آپ لوگوں کا شکریہ دیکھنے کا, آپ لوگوں کی پسندیدگی کا, آپ لوگوں کے پازیٹیو فیڈ بیک کا. یہی وہ اعتماد اور یہی وہ یقین ہے جو آپ لوگوں کا نیو ٹیلی ویژن کے اوپر ہے. تو یقیناً یہ اعتماد اور یقین ہی ہمارے اس چینل کو اور مزید آگے لے کر جائے گی. فیڈ بیک اپنا ضرور دیتے رہیے گا, اسی طریقے سے دیکھتے رہیے. جی بالکل شاہ صاحب, میری طرف سے سچی بات ہے پوری ٹیم کو بہت زیادہ مبارکباد بھی, ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اپنی جو انتظامیہ ہے بالخصوص پروفیسر چودھری عبدالرحمان صاحب اور چودھری عبدالخالق صاحب, نصر اللہ ملک صاحب, بھائی عثمان صاحب, خواجہ حافظ وحید صاحب اور بھائی رضوان جرار صاحب اور وٹو صاحب, سارے جو دوست احباب ہیں ہمارے, بھائی عمر صاحب ہیں, پوری ہماری جو ٹیم ہے, کوئی نام رہ نہ جائے اگر بھول گیا ہوں. جی ہاں سر, میں خود بھی کسی چیز میں سمجھتا ہوں کہ سب جو ہمارے ایک کارکن ہیں, ایک ورکر, ایک کام کرنے والے, سچی بات دل کی گہرائیوں سے میں اپنی طرف سے
اور قرآن صاحب کی جانب سے انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہمیں یہاں موقع دیا کہ ہم نے اللہ اور رسول کی پاکیزہ باتیں ناظرین تک پہنچائی. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو استحکام عطا فرمائے اور بے حد ترقی عطا فرمائے. بالکل سر، بالکل اسی طریقے سے، اور بالکل خاص طور کے اوپر جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو ممتاز گور وٹو صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک اور بہت زیادہ اس چیز کو بہت زیادہ آپ لوگوں تک یہ سوشل میڈیا اور ان تمام چیزوں کو پہنچانے میں بڑا پازیٹیو کردار ادا کرتے ہیں. تو یقیناً وہ تمام، میں کہہ رہا ہوں کہ تمام بالکل چودھری عبدالرحمان، ڈاکٹر پروفیسر چودھری عبدالرحمان سے لے کے جتنے بھی ہماری مینجمنٹ کی جتنی بھی ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اس کامیابی کے مبارکباد کے مستحق ہیں. ان سب کی سپورٹ کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے. باقی تمام لوگ اپنے اپنے جو مضافات ہیں ان کے مطابق روزہ بھی افطار کریں، نماز مغرب بھی ادا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر چاند نظر آ گیا تو آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر اس رمضان ٹرانسمیشن پیغام رمضان کے ساتھ اگلے سال ملاقات ہوگی، اور اگر نہیں تو پھر آپ سے 30ویں روزے پہ تو ملاقات ہو ہی جائے گی. فرید رئیس کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور پورے نیو ٹیلی ویژن اور اس کی مینجمنٹ کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک اور اللہ حافظ.